یہ جمہوریہ اسلامی ایران ہے، پاکستان ہے، لہذا یہاں پر اہل تشیع کروڑوں میں ہے۔ 14 سال کا بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اپنی دینی زندگی کا آغاز کسی زندہ فقیہ کے فتوے کے مطابق کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے کام۔ وہ اس وقت یا آیت اللہ میکسیمم لوگ آیت اللہ خامنئی کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، یہ جو 14 سال سے شروع ہوتے ہیں، یا آیت اللہ سستانی کے فتوے پر۔ کروڑوں جوان ان کے تقلید کرتے ہیں، مقلد ہیں ان کے، پاکستان کے۔ جو قاتل ہے ان کا، وہ ہمارے حکمرانوں کا فیورٹ ہے۔ امن کا قاتل ان کا نام زد ہے، امن کے نوبل پرائز گری۔ ان کی عقل دیکھیں، 100 کا کیوں نہیں اعلان کیا؟ کیوں نہیں اعلان کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہو جائے گا، لعنت ہے ایسی دوستی کے اوپر۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے حکمران پاکستان کے عوام کا سینٹیمنٹ سمجھیں۔ اگر آپ مظاہرہ کرنے والوں کو گولیاں ماریں گے، کیا یہ کوئی دہشت گرد تھے؟ کسی دہشت گرد جماعت سے تعلق رکھتے تھے جو مظاہرہ کے ینگ بچے جو تصویریں دیکھیں جن کو اپنے قتل کیا ہے؟ کوئی کرمنل ریکارڈ تھا؟ ان کے رابر کو مارا تھا، ان کے مرجع تقلید کو مارا تھا، جیسے اہل سنت بھائیوں کے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ یہ وہ ہیں ہمارے زندہ فقیہ کی تقلید ہوتی ہے۔ لہٰذا گویا انہوں نے اہل تشیع کے امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت اس کو مارا ہے۔ ہم سارے بے چین ہیں، مضطرب ہیں، غم میں، سوگ میں ہیں، اس وطن میں رہتے ہیں۔ کیا حکمرانوں کا حق نہیں آتا؟ چلو ہمیں افسوس کریں، آگے پاکستان کے تشیع کو افسوس کرے، اہل سنت کو افسوس کرے۔ پاکستان میں تو شیعہ سنی سب ان کو مانتے ہیں۔ وحدت کا علمدار دنیا کے اندر، پرچمدار وحدت کا، شیعہ سنی وحدت کا، ادیان کے درمیان وحدت کا علمبردار، پرچمدار، مظلوموں کا حامی، فلسطین کے مظلوموں کا حامی۔ وہ شہید قبلہ اول، شہید قدس ہے، شہید فلسطین ہے، شہید اسلام ہے۔ لہٰذا مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمران پتہ نہیں کہاں دیکھ رہے ہیں، کہاں سن رہے ہیں۔ آنکھیں ہیں، کان ہیں، عقل ہے، کدھر چلی گئی ہے؟ اس لیے ہم دکھی ہیں ان سے۔ انہوں نے گولیاں ماری ہمارے بچوں کو، بے گناہ بچوں کو گولیاں ماری ہیں۔ انہوں نے کسی کو قتل کر دیا تھا، کسی کو گولی مار کے مار دیا تھا۔ پھر ایک تصویر چلا رہے، ایک لڑکا فائر کر رہا ہے کراچی میں، جو فائرنگ کر رہا ہے اس کو مارا کسی نے؟ وہ بچے مارے گئے ہیں جو بچے تھے، اسکولوں کالجوں کے بچے تھے۔ بہریں پاکستان میں رسم یہ چلی ہے، جو احتجاج کرے گولی مار دو۔ ان کو بھگتنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ یہ قتل اور یہ خون ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، یہ یاد رکھ لیں۔ یہ ان کا پیچھا کرے گا، ان کی جان نہیں چھوڑے گا۔ یہ جنگ بڑھے گی آگے، یہ نہیں بچ سکیں گے ظالموں سے۔ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہی ان کو کھائے گا اور نکلے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ پاکستان اور ایران اگر اکٹھے ہو جائیں، آپ یقین کر لیں، نہ اسرائیل کی جرت ہوگی کہ اس خطے پر ایران پر حملہ کرے یا پاکستان پر، نہ غزہ پر حملہ کر سکتا تھا۔ اگر پاکستان اور ایران اکٹھے ہوں تو یہ دو ملک اکٹھے ہو جائیں، ہمسایہ بھی ہیں۔ کون نہیں اکٹھے ہونے دے رہا؟ اکٹھے کون نہیں ہونے دے رہا؟ وہ لوگ اکٹھے نہیں ہونے دے رہے جن کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں، جو زبردستی مسلط ہے ہمارے پر، اور جن کو لا کے مسلط کیا گیا ہے، جو رجیم چینج کا حصہ تھے، جو ڈونلڈ لو کے ساتھی تھے، وہ لوگ ہیں۔ یہاں امریکہ بینیفیشری ہے، تھپکی دے رہا ہے امریکہ۔ ان کے اندر اتنی جرت ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں کہیں کہ بھئی تم نے کیا، تم امن کے قاتل ہو، کہہ دیں آج، کہہ دیں کیا ایران پر حملہ، ایک اتنی بڑی عظیم شخصیت پر حملہ امن کا قتل نہیں ہے؟ امن کا قتل نہیں ہے۔ شرم کہاں چلی گئی ہے؟ انسانیت کہاں چلی گئی ہے؟ سب چیزیں ختم ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں، خدا گواہ ہے، ان کو بھگتنا پڑیں گی یہ چیزیں، ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ ہومیوپیتھک قسم کی باتیں کر کے کوئی یقین نہیں کرتا تمہارے اوپر، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ روکو۔ جب وہ امریکہ وہاں پر اپنا سارا کچھ اسلحہ لے کے آ رہا تھا، جنگی بحری بڑے لا رہا تھا، کبھی انہوں نے کہا کہ نہ لاؤ، یہاں پر سٹینڈ لیا اس کے مقابلے میں، کیوں لا رہے ہو یہاں پر؟ آپ